ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری اس امت کے لیے جن کو اللہ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی دولت نصیب ہوئی، یہ درس قرآن ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حکم فرمایا، خطاب فرمایا، محبوب آپ اپنی زبان نبوت سے خود ہی اعلان فرما دیں اور ان سے کہیں قل هو الذی، وہی ہے وہ اللہ جس نے ذرأکم فی الارض، کہ تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور مشرکین کافر کہتے ہیں کب آپ کا وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قل انما، محبوب فرمائیں کہ بے شک سوائے اس کے اس کا علم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک کہ میں سوائے اس کے کہ میں ڈرانے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پس فرمایا جب وہ دیکھیں گے اپنے قریب، سیئت وجوہ الذین، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وقیل ھذا الذی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ، کنتم بہ تدعون، جس کو تم مانگتے تھے، مطالبہ کرتے تھے، وہ وعدہ اللہ کا پورا ہو رہا ہے۔ یہ لفظی معنی تھے۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے زارع کا لفظ استعمال کیا۔ زارع کا معنی پیدا کرنا، زارع کا معنی پھیلا دینا۔ زمین کے اندر اللہ کے علاوہ نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی زمین کے اندر پھیلا سکتا ہے۔ یہ اس رب کی مہربانی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے اللہ پاک نے اس پورے جہان کو سجا دیا۔ انہی کی اولاد ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ نے انہی کی اولاد کو پوری روئے زمین پہ پھیلا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر پھیلانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد ایک بچہ ہے، اس کی آپ شادی کرتے ہیں، پھر آگے اللہ اس کو صاحب اولاد بناتا ہے، تو اس کی اولاد کتنی پھیلتی ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ نہ پھیلائے، اللہ پیدا نہ کرے، تمہیں عزت نہ دے، تو تمہیں کوئی معاشرے کے اندر مرتبہ مقام نہیں مل سکتا۔ فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب توشر، معاشر کا معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب نے اکٹھے ہونا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس پر ایمان لے آئے، کوئی اس کی ذات کا انکار کرے، تو سب نے وہاں پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا، اکٹھا کیے جائیں گے معاشر کے میدان کے اندر۔ تو مشرکین مکہ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، مسلمانوں سے کہتے اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ تمہارا دفاع کیوں نہیں کرتا، ہمارے اوپر پھر عذاب کیوں نہیں آتا، وہ عذاب ہمارے پاس کب آئے گا، یا وہ قیامت کب آئے گی جس کا تم مسلمانوں، اے اللہ کے نبی تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، ہم اکٹھے کیے جائیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، آپ کا یہ مذاق کے طور، جس طرح استہزاء کرنا، مذاق اڑانا،
دیکھیں آپ ایسے وعدے کرتے ہیں، اور وہ وعدے کب سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کے آپ تک کا یہ زمانہ آ رہا ہے، گزر رہا ہے، اور پھر قیامت تو نہیں آئی، کب قیامت آئے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سچی ہیں تو وہ قیامت، وہ عذاب کب آ رہا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ فرمائیں یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے علم عطا کیا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی چاہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ذاتی طور پہ اپنے علم پر دعویٰ نہیں کرتے، ذاتی طور کسی کا علم نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک بھی بتا دیا ہے کہ جنت میں آخری آدمی جو پہنچے گا اس کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ یہ کس سے بتایا ہے؟ اللہ نے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا۔ تو یہ جو قیامت کا معاملہ ہے، سیدنا حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں بخاری مسلم کے اندر، کہ جبریل امین دو زانو آ کے بیٹھ گئے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتی ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو اس کو دیکھا تو نہ وہ مسافر نظر آتا تھا اور نہ وہ ہم نے اسے دیکھا تھا، نہ اس کے اوپر سفر کے آثار نظر تھے۔ تو وہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے گھٹنے ملا دیے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ سے سوال کرنے لگا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جب اس کا جواب دیتے وہ کہتا آپ نے سچ کہا ہے۔ تو پھر اس نے قیامت کے بارے میں بھی سوال کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو پوچھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس کا جواب جب حضرت جبریل امین تشریف لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون شخص تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، تمہیں علم اور طریقہ بتانے آئے کہ کس طرح اللہ کے نبی کی بارگاہ سے سوال کرنا ہے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے۔ تو میرے بھائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نشانیاں بتائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن کے اندر کیا۔ تو یہاں مشرکین مکہ کہتے ہیں وہ تمہاری قیامت کب آئے گی جس کا تم ہم سے اعلان کرتے ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قل انما العلم عند اللہ، آپ فرما دیں محبوب اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، میں علم بتانے کے لیے نبوت کے فریض کے اندر یہ چیزیں نہیں، یہ علم میرے رب کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک سوائے اس کے میں تو ڈرانے کے لیے تمہیں آیا ہوں، میں تو تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور آ جاؤ، ایمان لے آؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ قیامت کے بارے میں سوال تو کرتے ہیں، یہ اس عذاب کے بارے میں سوال تو کرتے ہیں، فرمایا جب قیامت آئے گی عذاب ان کے سامنے آئے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، زلف کا معنی کہ قریب ہونا، فرمایا جب یہ عذاب کو اپنے قریب سے دیکھیں گے، کفار دیکھیں گے کہ یہ عذاب ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو فرمایا سیئت وجوہ الذین، اس وقت ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے، جس وقت کوئی آدمی چور ہو، ڈاکو ہو، اسے پولیس والے پکڑیں تو پھر اس کا چہرہ اس وقت رنگ اس کا بدلتا، تو اسی طرح پھر اللہ کے فرشتے جب انہیں پکڑیں گے، عذاب کی طرف لے کر جائیں گے، یا قیامت ان کے سامنے آئے گی، ان کو اٹھا کے رب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس وقت ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، فرمایا ان کے چہرے جس وقت یہ دیکھیں گے اس عذاب کو، اس قیامت کو، آج ہمارا کیا بنے گا، آج تو ہم جہنم کے اندر جا رہے ہیں، فرمایا وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، اس وقت ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی، اور اللہ کے فرشتے پھر کہیں گے، وہ جو دروغے ہوں گے جنت کے یا جہنم کے، فرمایا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی،
اور ان سے کہا جائے کہ یہ تو تمہارا وہ وعدہ ہے اور جو تم مطالبہ خود کرتے تھے اور جو تم اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، عذاب کے بارے میں خود اعلان کرتے تھے اور تم کہتے تھے کہ تمہارا عذاب کب آئے گا، جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، تدعون کا معنی مطالبہ کرنا، طلب کرنا، مانگنا۔ تو فرمایا یہ تو تم نے خود مانگا تھا، تم نے سوال کیا تھا، اب تو اللہ کا عذاب تمہارے سامنے ہے اور اب تم پریشان کیوں ہو؟ تو میرے بھائی، اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، ہمیں زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، دین اسلام اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ اس شخص کو دین اسلام کی دولت عطا کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اگر پسند نہ کرے تو اللہ اسے دین نہیں دیتا، اسے ایمان نہیں دیتا، اور اسے اسلام کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس سے ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم اتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زہری زمانے کے بعد آنے والے اللہ نے مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہمیں پیدا کیا، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا کیا۔ آج ہر امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا بھی اپنی زبان پہ بلند کرتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن بھی اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مسلمان ہوں گے، ایماندار ہوں گے، ان کا مقام مرتبہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کے ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔